فاذکرونی اذکرکم سبحان اللہ سبحان اللہ آمنت باللہ وصدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين وعلى آلك وأصحابك يا واجب الاحترام معززین بانیان محفل مہمانان گرامی شرکائے محفل سامعین و حاضرین حضرات یہ پاکیزہ محفل یہ نور برسانے والی محفل سبحان اللہ ہمارے گناہوں کو مٹانے والی محفل سبحان اللہ بے شک ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی اور نجات کی ضمانتیں دینے والی سبحان اللہ یہ کسی دنیا دار کے لیے نہیں ہے، یہ مدینہ کے تاجدار کے لیے سبحان اللہ علیہ الصلوۃ والسلام۔ ہمارے احباب نے ذی قدر اور ذی احترام احباب نے اپنے کاروبار کی ابتدا میں حصول برکت کے لیے، ماشاء اللہ سبحان اللہ نظر بد سے حفاظت کے لیے، شیاطین اور اعداء کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے اور رزق حلال میں وسعت حاصل کرنے کے لیے اس پاکیزہ محفل کا انعقاد کیا ہے۔ سبحان اللہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان محافل کو جنت کا باب قرار دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے جھرمٹ پہ جلوہ فرمائے۔ سبحان کیا شان ہے صحابہ کی، ہر وقت آقا کا دیدار کرتے، سبحان اللہ سبحان اللہ دیدار بھی کرتے تھے اور دعائیں بھی لیتے تھے بے شک سبحان اللہ اور سرکار کی عظمت و شان کا ذکر بھی کرتے تھے، سبحان اللہ سبحان اللہ کیونکہ ہمارے آقا کا فرمان ہے لا تمس النار المسلم الرانی اور رام رانی، فرمایا جس مومن نے میرا دیدار کیا سبحان اللہ یا میرا دیدار کرنے والوں کا دیدار کیا، اس پہ جہنم حرام۔ بے شک سبحان اللہ الحمدللہ ہمارا تعلق، ہماری نسبت، ہماری وابستگی ان پاک باز بندوں سے ہے جنہوں نے آقا کا دیدار کیا۔ سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ لمبی چوڑی گفتگو نہیں، انتہائی اختصار۔
دیکھو حضور تاجدار گولڈا رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہیں، سبحان اللہ، سرکار کا دیدار کرتے ہوئے آپ عرض کرتے ہیں ما احسن کا، ما اجمل کا، ما اکمل کا۔ پڑھنے کو تو سارے نعت خوان پڑھتے ہی رہتے ہیں نا، مگر سمجھے بھی صحیح نا کہ لکھنے والوں کا انداز کیا ہے اور کس حال میں بیٹھ کر لکھ رہے ہیں۔ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان کیونکہ یہ ضمیر جو ہے نا کا، ما اجمالا کا، یہ کا ضمیر ہے واحد مذکر مخاطب کی، یعنی جس کو بندہ دیکھ بھی رہا ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیونکہ بے شک کا جو ہے نا یہ اب مخاطب ممکن ہے کسی کو پتہ نہ چلے، یہ حاضر کی ضمیر ہے۔ بے شک، جیسے ہم ایک دوسرے کے پاس بیٹھے ہیں اور ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں اور ہم کہتے ہیں آپ کا کیا حال ہے، بے شک، بے شک، بے شک، سبحان اللہ، اب اگر اردو میں کہیں گے تو ایسے ہی کہ آپ کا کیا حال ہے، اور اگر اس جملے کو عربی میں کہنا ہو تو کہیں گے کیف حالو کا، بے شک، کا سبحان آ گیا نا، کیف حالو کا، آپ کا کیا حال ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو حضور تاجدار گولڈا سبحان اللہ، سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور جب آپ کے حسن کو دیکھا، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، آپ کے جمال کو دیکھا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور آپ کے کمال کو دیکھا، سبحان اللہ، دیکھ کے کہتے ہیں ماں اجمالا کا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سرکار ایسا جمال آپ، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، یہ عربی قواعد کے اعتبار سے ما اجمالا، ما اکمالا، ما احسنا یہ کلمات تعجب ہیں، یعنی کسی چیز کو دیکھ کر بندہ حیران ہو جائے، اس کے لیے یہ تعجب کے کلمات استعمال ہیں۔ آپ حسن محبوب کو دیکھ کر واہ واہ، سبحان اللہ، جب سرکار کی ذات پاک کو دیکھا نا تو دیکھ کر کہتے ہیں مکھ چند بدر شان، سبحان اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، سبحان اللہ، مکھ چند بدر شاشانی، متھے چمکے لال نورانی، کالی زلف دے اکھ مستانی، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، مخمور اکھائیں مد، سبحان اللہ، سبحان اللہ، دیکھ کے کہہ رہے ہیں نا سبحان اللہ، کہ دیکھو سرکار کا رخ انور، میں نے جو دیکھا عجیب چمک ہے، واہ، سبحان اللہ، چاند کی چمک کم ہے سرکار کے چہرے انور کی چمک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور آخر کوئی کمال تو چہرہ پاک میں ہے، رب نے رکھا ہے نا، جو رب بے نیاز ہے، بے نیاز ہو کر کہتا ہے والشمس، واہ، سبحان اللہ، سبحان پاک ہے، واہ واہ واہ، واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، رب فرماتا ہے رخ پر نور کی قسم، سبحان اللہ، شمس سورج کو کہتے ہیں، سورج میں چمک دمک ایسی ہوتی ہے کہ بندہ آنکھ بھر کر سورج کو نہیں دیکھتا، بے شک، اگر سورج کو دیکھے تو آنکھ دھندیاتی ہے۔ اسی طرح تاجدار گولڈا آپ کے چہرے انور کی تعریف کر رہے ہیں سبحان اللہ، کہ اس قدر انوار ہیں، اس قدر تجلیات ہیں، اس قدر شعائیں ہیں، اگر سورج بھی سامنے آئے تو شرما جائے، واہ واہ واہ، بے شک، پھر ان کی رخ پاک کی
کی نورانیت کو بندہ کس طرح دیکھ سکتا ہے؟ بے شک حضرات محترم، جس رخ پر نور کو خود خالق دیکھے، سبحان اللہ اللہ دیکھے، واہ 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 سبحان کیا اللہ ہی شان ہوگی اس رخ پر نور کی۔ سبحان آپ نے اس پاک رخ کی شان بیان کرتے ہوئے یہ بارگاہ رسالت میں عرض کر رہے ہیں کہ مکھ چند بدر شاشا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا، ادب والوں کا یہ معاملہ بھی ہے، کیونکہ اکثر لوگ جو ہے نا سرکار کے رخ پر نور کی بات کریں نا، یہ نعت خواں اور ان پڑھ شاعر وہ کہتے ہیں مکھڑا، کیسا مکھڑا ہے، مکھڑا کہنا بے ادبی ہے۔ بے شک مکھ جو ہے نا اس میں عزت ہے اور مکھڑا میں تصغیر ہے، یعنی مکھڑا تصغیر یعنی چھوٹا پن۔ تو سرکار کی تو کوئی شے بھی چھوٹی نہیں ہے، سبحان اللہ نہ حسن بے شک چھوٹا ہے، نہ رخ چھوٹا ہے، سبحان اللہ نہ نگاہیں چھوٹی ہیں، واہ نہ واہ شان چھوٹا ہے، نہ جسم چھوٹا ہے۔ کیوں کہ رب جو کہتا ہے جس نے مجھے دیکھنا ہو محبوب کو دیکھنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک بے شک محبوب کو بنایا کیسے؟ سبحان اللہ اگر بشریت کا پردہ رب نہ ڈالتا حقیقت ہم تو مر گئے ہوتے کم، بے شک ہم ان تجلیات کی تاب نہ لا سکتے۔ آپ دیکھیں شب معراج جبریل امین علیہ السلام جب سدرۃ المنتہا پہ پہنچے تو جبریل عرض کر لگے لو دنوت ان ملتن لاحترقت۔ میں آپ کو کہانیاں نہیں سنا رہا، بے شک غور کیجئے، جبریل امین علیہ السلام جن کے 600 پر ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جو ایک لمحے میں سدرۃ المنتہا سے زمین پہ آتے ہیں، سبحان جو اللہ بیت المعمور کے امام خطیب ہیں واہ اور واہ سارے فرشتوں کے رسول ہیں، سبحان اللہ جبریل امین علیہ السلام۔ سبحان اللہ اب سدرۃ المنتہا پہ جا کر جبریل عرض کرتے ہیں لو دنوت ان ملتن لاحترقت۔ سرکار اب ہمارا معاملہ ختم، میں آگے نہیں چل سکتا، لو دنوت میں اگر ایک بار برابر بھی آگے جاؤں لاحترقت جل کے راکھ ہو جاؤں گا، میں آگے نہیں جا سکتا۔ اب جبریل سدرۃ المنتہا سے آگے کیوں نہیں جا سکتے تھے؟ یہ بات قابل غور ہے، بس آقا کی عظمت کا پتہ چلے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ کیوں نہیں جا رہے سدرہ سے آگے؟ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ سدرہ سے آگے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات تو اللہ کی مظہر ہے، بے شک اب سدرہ سے آگے اللہ کے انوار و تجلیات کی برسات تھی، اس لیے جبریل نہیں جا سکتے۔ میں نے کہا یہ بتاؤ کہ اس وقت اللہ تھا کہاں؟ واہ واہ یہ سدرہ سے متجاوز ہو تو پھر تو اللہ کے انوار و تجلیات ہیں اور پہلے نہیں ہے۔ اللہ اکبر اللہ کہاں تھا؟ واہ اس بات پہ غور کرنا۔ رب تو فرماتا ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے رات کے وقت سیر کرائی بعبدہ۔ حالانکہ اگر عربی جملہ کے اعتبار سے، گرامر کے اعتبار سے یوں بھی ہو سکتا تھا سبحان الذی اسرا عبدہ، اللہ نے اپنے خاص بندے کو رات کے وقت سیر کرائی۔ سبحان اللہ، ٹھیک ہے نا جی؟ سبحان الذی اسرا عبدہ،
سیر کرائی اپنے بندے کو، لیکن عبد کے ساتھ بات کیوں لگا دی؟ بے عبد ہی۔ قرآن پڑھیں آپ، قرآن کے ایک ایک حرف میں حکمت ہے۔ بے شک بے شک سبحان الذی اسرا بے عبد بے عبد۔ اب یہ عبد کے ساتھ با کیوں لگائی؟ علماء فرماتے ہیں عاشق لوگ، سبحان اللہ سبحان اللہ گستاخوں کی بات نہیں، بے شک بے شک آنکھ والا تیرے جو جوبن کا تماشا دیکھے، سبحان اللہ دی جائے کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے۔ واہ 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 بے شک بے شک صدیق اکبر کی آنکھ سے پوچھو، ابو جہل اندھے کو کیا پتا محمد پاک۔ بے شک بے شک سبحان اللہ حضرات محترم، اللہ نے جو عبد کے ساتھ با لگائی ہے نا، بے عبدی، الباء للمصاحبت، یہ با ہے مصاحبت کی۔ رب فرماتا ہے بندے کو میں لے گیا اور جہاں جہاں میرا بندہ جا رہا تھا میں بھی ساتھ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مسجد حرام سے چلے، سبحان اللہ مسجد حرام سے چلے، اللہ کے انوار و تجلیات ساتھ ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ مسجد اقصیٰ میں آئے، اللہ تو ویسے دیکھو نا نحن اقرب ہے، بے بے شک شک بے شک وہ تو جناب شہرک سے بھی بہت ہی زیادہ قریب۔ بے شک بے شک یہ نہیں فرمایا کہ نحن قریب، نہ اقرب، اقرب صیغہ اس میں تفضیل ہے، بہت ہی زیادہ قریب ہے شہرگ سے بھی۔ اب آپ بتائیں ہماری شہرگ کتنی دور ہے؟ اللہ اللہ اس سے بھی زیادہ قریب ہے۔ سبحان اور اللہ محبوب کے لیے تو مصاحبت کا ذکر کیا کہ میں تو ہر ساتھ تھا۔ یہ نہیں ہے کہ مجھے ملنے کے لیے محبوب گئے، اور میرا محبوب تو ہر وقت مجھے ملتا ہے۔ سبحان اللہ یہ تو میں نے دکھانا تھا کہ جہاں کسی کی نظر نہیں پہنچتی میرے محبوب کے قدم وہاں پہنچے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان قدم اللہ اکبر یا رسول اللہ یا یا علی مدد اب آپ غور کریں، سبحان اللہ عرش نیچے ہے سرکار کے قدموں پر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک موسیٰ علیہ السلام اگر طور پہ تشریف لے جاتے نا تو وہ وادی مقدس ہے، کوہ طور، حکم ہوتا فخلا نہ لے، محبوب پیارے موسیٰ اپنے جوتوں کو اتار دیں، اللہ یہ وادی مقدس ہے، یہاں اپنے نالین شریفین کو اتار دیجئے۔ مگر ہمارے آقا جب عرش پہ گئے، واہ 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 محبوب نالین سمیت عرش تو تمہارے جوتوں کے لیے ترس رہا ہے، سبحان اللہ نالین پاک کے لیے ترس رہا ہے۔ سبحان سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اب رب تو ساتھ ہے۔ بے شک سبحان اللہ اعلیٰ حضرت نے اسی لیے فرمایا نا، اٹھے جو کسرے لڑا کے پردے، کوئی خبر دے تو کیا خبر دے، وہاں تو جائی نہیں دوئی کی، واہ 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 بے شک وہاں تو جائی نہیں دوئی کی کہ یہ جناب فلاں صاحب ہیں اور یہ فلاں صاحب ہیں اور یہ فلاں صاحب ہیں، وہاں تو دوئی کی بات ہی نہیں کہ ایک یہ ہے اور دوسرا یہ نہیں۔ محبوب جہاں گئے دوئی نہیں ہے، تو پھر اعلیٰ حضرت اگر دوئی نہیں تو پھر وہاں تھا کون؟ بارگاہ قدس میں ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین کی منزلوں پر سبحان تھا کون؟ واہ واہ سبحان اللہ فرمایا اٹھے جو کسرے دنا کے پردے، کوئی خبر دے تو کیا خبر دے، وہاں تو جائی نہیں دوئی کی، نہ کہہ کے وہ بھی نہ تھے، ارے تھے بس یہاں بھی محبوب تھے، وہاں بھی محبوب تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان یہاں اللہ ان کا کہ جھوٹے نقطوں محمد آخر کے گھیر میں محیط کی چال سے تو پوچھو
کدھر سے آئے کدھر گئے تھے؟ وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے باطن وہی ہے ظاہر بس اسی کے جلنے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف غیرت سے کہہ دو کہ سر جھکا لے گماں سے گزرے گزرنے والے پڑے ہیں یا خود جہت کو لا لے کسے بتائے کدھر گئے تھے جو کہ سراغ عین و متا کہاں تھا نشان کیف و ایلا کہاں تھا نہ کوئی ساتھی نہ کوئی راہی نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے یہ نہیں ہے کہ ادھر جا رہے تھے اور اوپر جا رہے تھے اور نیچے آ رہے تھے نہیں سدرہ سے متجاوز ہوئے نہ مشرق ہے نہ مغرب ہے نہ شمال ہے نہ جنوب ہے نہ تحت ہے نہ فوق ہے نہ امام ہے نہ خلف ہے نہ پانی ہے نہ خشکی ہے نہ ہوا ہے نہ فضا ہے نہ سنگ میل ہے نہ مراحل ہے نہ منازل ہے نہ عین ہے نہ متا ہے نہ کیف ہے نہ الہ ہے اسمات نہیں ہے جہات نہیں ہے جناب بندہ بس کیا ہے کہ یہ تو رب کو سبحان اللہ سبحان اللہ کھڑے ہونے کی جگہ نہیں بیٹھنے کی جگہ نہیں سبحان اللہ چلنے کی جگہ نہیں کیا تھے آپ سبحان اللہ یہی وجہ تھی جبریل امین نے عرض کی سرکار سبحان بس ہمارا معاملہ ختم اب میں جاؤں نا ایک بال برابر آگے اگر یکسرے ہوئے برتر پرم فروغ تجلی بسودت پرم تھکے تھے روح الامین کے بازو چھٹا وہ دامن کہاں وہ پہلو رکاب چھوٹی امید ٹوٹی نگاہ حسرت کے بلبلے سبحان اللہ سبحان اللہ کیوں جبریل کے پر جلتے تھے اس لیے کہ ہمارے آقا علیہ السلام کی 3 حیثیتیں ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ ایک ہے حیثیت بشری ایک ہے حیثیت نوری یا ملکی اور ایک ہے حیثیت حقی حقیقت محبوب کو سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا بے شک بے شک محمد سر مخفی ہے کوئی رمز ان کی کیا جانے شریعت میں تو بندہ ہے حقیقت میں خدا سبحان اللہ تشریحات کا بے وقت شک نہیں اختصار سبحان اللہ جناب بندہ دیکھو نا سدرت آپ مسجد حرام سے چلے مسجد اقصی کی طرف آئے تو بشریت بالفعل تھی نورانیت بھی ساتھ ہے حقیقت بھی ساتھ ہے مگر وہ بالفعل نہیں وہ بالقوہ ہے یعنی جو صفت بالقوہ ہو بالقوہ اس کو کہتے ہیں جو کام نہ کر رہی ہو زمین پر پھر بشریت کام کر رہی ہو نورانیت بھی ساتھ ہے حقیقت بھی ساتھ ہے مگر وہ کام نہیں کر رہی بالقوہ ہے جیسے آپ دیکھیں بھئی ہم سارے بیٹھے ہیں الحمدللہ ہم سب میں بولنے کی طاقت ہے ہم سب میں چپ کرنے کی چپ رہنے کی طاقت ہے اب آپ چپ بیٹھے ہیں میں بول رہا ہوں تو میری قوت تکلم بالفعل ہے اور میں بھی خاموش تو رہ سکتا ہوں نا لیکن میری قوت سکوت بالقوہ ہے کام نہیں کر رہی اور آپ بول سکتے ہیں لیکن آپ کی قوت سکوت اس وقت بالفعل ہے اور قوت تکلم موجود ہے مگر بالقوہ ہے کام نہیں کر رہی نعرہ تکبیر اللہ اکبر رسالہ یا رسول اللہ نعرہ رسالہ یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی مدد و شان مصطفیٰ زندہ باد مقام مصطفیٰ زندہ باد اسی طرح سرکار زمین پہ جا رہے ہیں سبحان اللہ بشریت بالفعل ہے نورانیت اور حقیقت بالقوہ جب آپ اقصی سے آسمانوں کی طرف گئے تو پھر بشریت بھی ساتھ ہے حقیقت بھی ساتھ ہے مگر نورانیت بالفعل تھی بشریت اور حقیقت بالفعل سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جب آیا سدرہ سبحان اللہ تو سرکار نے اب جب تجاوز کرنا تھا سدرت سے تو جبریل نے عرض کی حضور آپ کی بشریت کے جلووں کو بھی میں دیکھ سکا آپ کے کرم سے
سبحان اللہ آپ کی نورانیت کے جلووں کو بھی میں دیکھ سکا، سبحان اللہ لیکن اب جب آپ فطرت سے متجاوز ہوں گے نا، اب آپ کی حقیقت کے جلوے، حقیقت کے تجلیات، حقیقت کے انوار ظاہر ہوں گے۔ میری طاقت نہیں ہے کہ میں آپ کی حقیقت کے انوار سبحان اللہ اس لیے کہا سرکار اگر ایک بان برابر بھی آگے جاؤں تو میں جل کے راکھ ہو جاؤں، اگر یکسرے ہوئے برتن پرم فروغ تجلی بسودت پرم۔ اب جہاں جبریل کے پر جلتے ہیں ہمارے آقا کی بریت سے سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک بے شک بے شک ان کی عظمت کیا ہے؟ حضرات محترم رب العالمین جل شانہ کی ذات پاک نے ان کو اپنی ذات و صفات کا مظہر بنایا، اور قربان نہ جائیں جنہوں نے محبوب کے جلووں کو دیکھا، سبحان اللہ سبحان دیکھ اللہ کے ہی تو کہہ رہے ہیں نا سبحان اللہ واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ ما اجمل کا ما آسان کا ما اکمل کا، تاجدار گولڈا آپ کی نگاہوں پر بھی قربان، سبحان اللہ آپ کے دیکھنے کی کیفیت پر بھی قربان۔ اللہ نے آپ کو کتنا مقام دیا ہے کہ سرکار کے جلووں کو دیکھ کر، حقیقی جلووں کو اس لیے کہتے ہیں آپ کا ایسا جمال، سبحان اللہ سبحان اللہ اجمالا کلمات تعجب، احسانہ کلمات تعجب، اور اکمالا کلمات تعجب، دیکھ کے کہتے ہیں آپ کا ایسا جمال، آپ کا ایسا کمال، آپ کا ایسا حسن۔ جنہوں نے محبوب کو دیکھا ہے وہ ہمارے پیر ہیں۔ میرے آقا کہتے ہیں جن مومنوں نے مجھے دیکھا یا میرے دیکھنے والوں کو دیکھا، لا تمس النار، ان پر جہنم حرام۔ سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ سبحان اب اللہ نہ جائیں مولا جو کہتے ہیں بے شک۔ بندہ ولی کیا دیتے ہیں اور نبی کیا دیتے ہیں، بعض لوگ جہنم حرام ہوگی ان کے دیدار سے، سبحان اللہ بے شک ان کے دیدار سے صرف نہیں، جنہوں نے ان کا دیدار کیا ان کے دیدار سے بھی جہنم حرام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ تو دیدار والوں کی بات ہے نا، واہ واہ جنہوں نے آقا کو دیکھا، واہ واہ سبحان اللہ آقا کو دیکھا، ان پر جہنم حرام، ان کے دیکھنے والوں پر بھی جہنم حرام۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ تو جناب بتاؤ جو آقا کو دیکھیں ان پر جہنم حرام، اور جن کو آقا دیکھیں، سبحان اللہ واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ جن کو ہمارے آقا دیکھیں۔ واہ جی واہ سبحان حدیث اللہ پاک میں ہے لشکر بھیجا ہمارے آقا نے، سبحان اللہ لشکر میں مولا علی تھے، سبحان اللہ لشکر جا رہا ہے پہاڑوں کے پیچھے جب چلا گیا، یہ ظاہر کی بات ہے، حقیقت تو سرکار سے کچھ نہیں، بے شک سر عرض پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شاید نہیں موجود ان پہ حضرات محترم، ظاہر کی بات ہے جب وہ اوجھل ہو گیا نا لشکر، تو ہمارے آقا علیہ السلام نے اور کیجئے ہمارے آقا پاک نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی، سبحان اللہ اللہم لا تمتنی حتی ترینی علیاً، واہ یا اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک علی واپس نہ آئے، سبحان اللہ پھر میں دیکھنا سبحان اللہ یہ علی ہیں جن کو میرے آقا دیکھتے ہیں، وہ حسنین ہیں جن کو میرے آقا دیکھتے ہیں، سبحان اللہ اور جو آقا کو دیکھے وہ مشکل کشا، اور جن کو آقا دیکھے ان کا مقام سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ اللہ یہ سرکار کے جسم کے حصے ہیں سبحان اللہ جن کے لیے آقا فرمائے جسموں کا جسمی، لہموں کا لہمی، دموں کا دمی، روحوں کا روح۔ سبحان اللہ آج کل لوگوں کو بڑے خطرے پڑے ہوئے ہیں کہ کہیں عظمت اور علی کی بات ہو گئی تو شاید کسی کا رد نہ ہو جائے۔ اور پاگلوں
مقام والوں کا مقام قائم رہتا ہے. تم علی کی عظمت بیان کرو کہ علی پاک ہیں کون، تاکہ پتہ چلے کہ علی نے جن کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں ان کا مقام کیا ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک جاہلوں کو خطرے پڑ جاتے ہیں. علی علی کیا تو پھر پتہ نہیں باقیوں کی کیا بنے گی. اے اللہ کے بندو، علی علی کرنے والے ہی تو مومن ہیں. بے شک بے شک. اللہ کی قسم صدیق کے اکبر علی علی کرتے تھے. واہ 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 واہ. فاروق اعظم علی علی کرتے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان کیونکہ اللہ. جو علی علی نہ کرے وہ منافق ہے، اور یہ تو سب مومن ہیں. سبحان اللہ. کا کام ہے علی علی کا. ہیں جی اور علی ہیں. اب دیکھو نا، سرکار نے بلا خوف اعلان کیا تھا خیبر کے میدان میں. واہ فرمایا لَأُوتِيَنَّ هَٰذِهِ الْآيَةَ غَدًا رَجُلًا يَبْتَغُ اللَّهُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. میں کل صبح جھنڈا اس کو پکڑواؤں گا جو خیبر فتح کر کے آئے گا، اور وہ اللہ سے بھی محبت کرتا ہے، وہ رسول اللہ سے بھی محبت کرتا ہے. اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے، رسول اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ اعتراض تو نہیں کیا نا جناب، یہ کہ بس علی کی شان بیان کر، باقی کہاں ہے؟ بھئی علی علی ہے. بے شک بے شک. آقا کے محبوب ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے محب ہیں، آقا کے محب ہیں. سوائے کمال نبوت کے کوئی کمال ایسا نہیں جو علی میں نہ ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. کئیوں میں کچھ کمال ہیں، کچھ نہیں ہیں. بڑے کمال کے جامع ہیں مگر اہل بیت میں نہیں ہیں. بہت کمالات کے جامع ہیں مگر پنجتن پاک میں نہیں ہیں. علی کو دیکھو، ہر کمال کے جامع ہیں، وہ پنجتن پاک میں بھی ہیں، وہ اہل بیت کے اطہار میں بھی ہیں. اور جناب بندہ وہ کمالات کے جامع ہیں. اب رب نے یہ شان دی ہے نا، محبوب کی نسل جو دنیا میں جاری کرنی تھی. سبحان اللہ. اللہ نے دیکھا سبحان اللہ. کہ کس کا پشت، کس کی پشت ہے جو میرے نبی کی نسل کے لیے مناسب ہو. میرے نبی کی نسل جو دنیا میں جاری ہونی ہے اس کے لیے مناسب ہو. تو اللہ کو صلب علی کا پسند آیا، سبحان اللہ. بطن زہرا کا پسند آیا. سبحان اللہ. اس لیے علی کے صلب میں محبوب کی نسل پاک رکھی اور زہرا پاک کے بطن سے ہو کے آئی. علی پاک کی دوسری اولاد سید نہیں ہے، سید صرف وہ ہے جو پشت علی سے آئے اور بطن زہرا سے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو حضرات محترم، رب العالمین جل شانہ کی ذات پاک. یہ باتیں تو اتنی ہیں بیان ہوتی رہے، ختم ہونے والا. بے شک بے شک. اگر ہم تو حصول تبرک کے لیے چند باتیں کرتے ہیں تاکہ برکت حاصل ہو جائے. سبحان اللہ. ایسے پیاروں کا ذکر جہاں ہو. ہمارے آقا صحابہ کے جھرمٹ میں بیٹھے سبحان اللہ. واہ. سبحان اللہ. اور فرماتے ہیں اذا مررتم بریاض الجنت فرتعوا. واہ 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 واہ. صحابہ کبھی اگر جنت کے باغوں سے گزرنے کا موقع ملے سبحان اللہ تو کچھ حاصل کیا کرو. سبحان اللہ. ان نے عرض کی مار دیا تو جنت ہے. حضور دنیا میں جنت کے باغ کون سے ہیں؟ فرمایا مجالس الذکر، جس محفل میں اللہ تعالی جل شانہ ہو اور اس کے پیارے بندوں کا ذکر ہو، وہ محفل جنت کا باغ. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. محفل جنت کا باغ. واہ واہ واہ. سبحان پھر محفلیں ملاؤں کو نہیں پتہ ہوگا بدعت ہے بدعت ہے بدعت ہے. او پاگلو، تم ہوئے جو مہنگا بے بے شک. شک ہیں جی. بے شک. وہ ہمارے علاقے میں ایک مولوی صاحب تھے، بڑے ظریف و تباہ تھے. تقریر کرتے ہوئے کہنے لگے کہ ایک دن مچھلیاں دریا میں مچھلیاں اکٹھی ہو کر جا رہی تھیں. آگے کچھوا ملا. حرام ہے نا کچھوا، مچھلی پاک ہے، کچھوا حرام ہے. کچھوا ملا. اس نے کہا خیر ہے صاحب اکٹھی ہو کے جا رہی ہو، کدھر جا رہی ہو؟ مچھلیوں نے کہا ہم نے سنا ہے کہ ایک مچھلی کے پیٹ میں اللہ کا نبی آ گیا ہے. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے رہے نا کچھ وقت. وہ ہم
نے سنا ہے کہ اللہ کا ایک پیارا بندہ نبی مچھلی کے پیٹ میں جلوہ فرما ہے، ہم زیارت کے لیے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ مچھلیاں حلال مچھلیاں پاک مچھلیاں کہنے لگی ہم زیارت کے لیے جا رہے ہیں۔ تو کچھوے کو کہا تم بھی تو چلو نا زیارت کرو۔ کچھوا تھا، حرام تھا، ناپاک تھا، مضر تھا، ضرر رساں تھا، کہنے لگا نہیں نہیں ہم زیارتوں کے قائل نہیں ہیں۔ واہ 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 کچھوے نے کہا ہم زیارتوں کے قائل نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے تیری مرضی۔ آگے گئیں تو آگے بڑا مینڈک مل گیا۔ وہ مینڈک کہنے لگا کہاں جا رہی ہو؟ انہوں نے کہا اللہ کا نبی بیٹھا ہے، ہم نبی کی زیارت کریں گے۔ سبحان جس اللہ مچھلی کے پیٹ میں بیٹھا ہے وہ تو آستان ہے نا نبی کا، اللہ ہم اس کی زیارت کریں گے، ہم تو زیارت کرنے جا رہے ہیں۔ چل تو بھی چلتا ہے، تو بھی چل۔ مینڈک بولا کہتا ہے بدعت 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 ہے مینڈک جو ہے نا یہ کہتے ہیں بدعت۔ ان مینڈکوں کو کیا پتا محبوبوں کی؟ بے شک سبحان اللہ واہ بے شک بے شک مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی مثنوی شریف نے جس مثنوی کو علامہ اقبال جیسی ہستی نے کہا مثنوی مولوی مانوی ہست قرآن در زبان پہلوی نے کہا فارسی زبان میں اگر قرآن دیکھنا ہو تو مولانا روم کی مثنوی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ انہوں نے لکھا ہے کہ دریا میں سیلاب آیا نا تو ایک مینڈک کنویں میں گر گیا، اب سیلاب اتر گیا، کنویں میں پہلے ہی ایک مینڈک بیٹھا تھا، دونوں کے آپس میں ملاقات ہو گئی۔ وہ کنویں والا کہنے لگا کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا دریا سے آئے۔ یہ مولانا روم نے لکھا ہے مثنوی شریف میں۔ سبحان اللہ وہ کہنے لگا کنویں والا مینڈک دریا کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا پانی کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہوتا ہے جس کی حدیں معلوم نہیں ہوتی۔ وہ ایک طرف بیٹھا تھا نا کنویں کا مینڈک، چھلانگ لگائی دوسری طرف آئے، کہتا ہے اتنا ہے دریا؟ اس نے کہا پاگل تیرے خربوں کنویں اکٹھے ہوں دریا کے ایک کونے کے مقابلے میں۔ واہ پھر کیا کیا مینڈک نے پورے کنویں کا چکر لگایا، چکر لگایا کہنے کہ اتنا ہوتا ہے دریا؟ اس نے کہا خبیث نہ بن، تم خبیثوں کو کیا پتا دریاؤں کی وسعت ہے؟ تم خبیث ہو، اللہ کا حبیب کی وسعتوں کا تمہیں سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حضور شمس العلماء زندہ باد اس لیے سبحان اللہ نام بندہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے اپنے بندوں کو یہ شان دیا ہے، کسی بھی محبوب بندوں میں سے، چاہے وہ انبیاء میں سے ہیں، وہ صحابہ میں سے ہیں، وہ اولیاء میں سے ہیں، کسی کا جہاں ذکر کرو گے آقا نے فرمایا جنت کا باغ ہے۔ سبحان اللہ اور پھر اس محفل پر اللہ اپنے فرشتے بھیجتا ہے جو اپنے پروں سے محفل پر سایہ کرتے ہیں، سبحان اللہ اور جب محفل ختم ہوتی ہے تو رب فرشتوں سے کہتا ہے من این جئتم۔ سبحان قابل غور ہے جملہ، بے شک بے شک حدیث پڑھ رہا ہوں، من گھڑت سبحان باتیں۔ اللہ من این جئتم، اللہ فرماتے ہیں فرشتوں سے کہاں سے آئے ہو؟ اب غور کرو بھائی رب کو نہیں پتہ کہاں سے آئے، بھیجا بھی خود، ڈیوٹی بھی خود لگا، ٹھیک ہے نا جی؟ پھر کہاں سے آئے ہو؟ اب تو جناب اس دور میں تو اردو کے جملوں پر بھی اعتراض ہونے لگا ہے نا۔ اگر کوئی بندہ بھول کر کبھی سبقت لسانی ہو جاتی ہے جو قابل معافی ہوتی ہے، سبقت لسانی، کوئی جملہ کو عجیب نکل جاتا ہے کہ جیسے کسی سیاسی لیڈر نے کہہ دیا کہ پتہ نہیں وہ کیا کانپیں ٹانگ رہی ہیں
اب کانپے ٹانگ رہی تھی، تو ہمارے وزیر اعظم نے اس پر بڑا چوٹ لگائی کہ بیٹے کو عربی اردو بولنا تو سکھاؤ، میدان میں لے کے آ گئے۔ میں نے کہا آگے بلاول تھا نا بیچارہ، اس کو کیا پتا، وہ کہتا کہ اردو کا صحیح جملہ ہو یا غلط، مرنے کے بعد اس کا کام نہیں ہے، بے شک مرنے کے بعد خاتم النبیین، واہ 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 اردو تو خاتم النبیین نہیں پڑھ سکتا، واہ، اعتراض کرتا ہے اردو کے جملوں پر۔ تو جناب اللہ اب اندازہ لگائیں کہ بھئی کیا کہ حالات ہیں، کیا ان لوگوں کو کیا پتا اللہ والوں کی عظمت، بے شک بے شک ان کے نزدیک تو وہ اللہ والا ہے جو عدت سے پہلے نکاح کرے، ٹھیک ہے نا، عدت سے پہلے نکاح کر لے وہ اللہ والا، بھئی جو حرام کرے عدت سے پہلے نکاح حرام ہے، بے شک زنا ہوتا ہے، برکتیں کہاں سے، رحمتیں کہاں سے؟ لیکن صرف ان پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے، اپنے آپ کو بھی دھیان کے دیکھنا ہے۔ کیا ہم وضو کے ساتھ بیٹھے ہیں؟ میلاد کی محفل ہے، برکت کے لیے ہے، ہم وضو کے ساتھ بیٹھے ہیں، آپ کی صرف بات نہیں، اللہ کی قسم کہیں ختم شریف کی محفلیں ہوتی ہیں نا اور اتفاقاً نماز کا وقت آ جائے تو جو مولوی تلاوت کر چکے ہوتے ہیں، نعتیں پڑھ چکے ہوتے ہیں، تقریریں کر چکے ہوتے ہیں، نماز کا وقت ہے بھاگتے ہیں، میں کہتا ہوں پاگل ہو، اگر سرکار کا ذکر کرنا ہے تو کم از کم وضو تو کر کے بے بیٹھو۔ شک بے شک بے شک اور سرکار مانتے ہیں اگر بندہ باوضو ہو نا تو اس پر کوئی ہتھیار اثر نہیں کرتا، سبحان اللہ، بے شک نہ ڈاکو ڈکیتی کر سکتا ہے، نہ چور لوٹ سکتا ہے، نہ کوئی کسی قسم کی تکلیف دینے والی چیز اس پہ مؤثر ہوتی ہے۔ بے شک، اور سرکار مانتے ہیں جو بندہ اپنے مال سے صحیح زکوٰۃ ادا کرے، صحیح زکوٰۃ، تو میں نہ چور اس کے مال کو اٹھا سکتا ہے، نہ آگ اس کے مال کو جلا سکتی ہے، حدیث پاک ہے بے سرکار۔ شک بے شک اب بتاؤ اگر پورے کا پورا جناب بندہ انبار ہی دکانوں کا جل جائے، پلازے کا پلازہ ہی جل جائے تو لگتا ہے کہ یہ لوگ زکوٰۃ نہیں ادا کرتے، یہ باوضو دکانوں میں نہیں بیٹھتے ہوں گے، ان نے دکان میں بیٹھ کر اگر درود شریف پڑھا ہوتا، اگر قرآن کی تلاوت کی ہوتی تو آگ کیا کوئی شہنشاہ بھی ان کی دکانوں کو نقصان نہیں پہنچا۔ بے شک بے شک اس لیے یہ معاملات عبرت حاصل کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ بے شک بہرحال اپنی جب بھی اپنے کاروبار کے مرکز کو کھولو بسم اللہ پڑھ کے کھولو، سبحان اللہ باوضو ہو کے کھولو، سبحان اللہ اندر آ کے آیت الکرسی پڑھو، قرآن پاک کی تلاوت کرو، درود شریف پڑھتے رہو، پھر دیکھیں گے برکتیں کیسے ہوتی ہیں، وسعتیں کیسے ہوتی ہیں۔ جناب بندہ رب العالمین جل شانہ کا کرم ہے ان لوگوں پر جو دنیاوی کاروبار کی ابتدا بھی میرے آقا کے ذکر سے کرتے، سبحان اللہ سبحان ذکر اللہ مصطفیٰ ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم، بس وہاں رحمتیں ہی رحمتیں، بے شک کرم ہی کرم۔ بے شک بے شک اللہ تعالیٰ ہم آپ کو، کیونکہ میں اگر آگے چل سکتا ہوں لیکن میں بیمار ہوں اور مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ اب میرا جسم آگے ساتھ نہیں، اللہ پاک اس لیے اسی پہ اتفاق کرتا ہوں۔ اللہ قبول و منظور فرمائے اور آپ کے اس مرکز کو اپنی برکتوں سے نوازے، اپنی رحمتوں سے نوازے، آپ کے رزق حلال کی وسعت کا اس کو صحیح سبب بنائے اور نقصانات سے محفوظ و معمول۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میرے خیال دعا